والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد ایک گزارش ہے بالادب. تسی تھوڑا تھوڑا اگے نہیں ہوندے، تھوڑا تھوڑا بس حرکت کرو. اور جڑے دیوار نہ لگے نے اللہ نہ لائے تو انہوں کنے لا دیتا ہے ساڑھے ہوندے ہیں دیوار نہ. تھوڑے تھوڑے اگے ہو. جزاکم اللہ. آجو اچھا آجو کہ کچھ نہیں ہونا. بزرگ بیٹھے ہیں بس. حضرات محترم، اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ملک دے نامور خطبائے عظام دے خطابات تسی سماعت فرما چکے ہو، اور میں تقریر حالانکہ پہلے کرنی سی لیکن خطیب بھی بڑے سن، پھر حکم سی الامر فوق الادب. بہرحال تہاڈی اے بڑی مہربانی ہے، اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تسی بیٹھے ہو. یہ مطلب ہے کہ تسی کسے خطیب واسطے نہیں آئے بلکہ اللہ ذوالجلال دی رضا واسطے آئے ہو، اور اسے بات دا اجر ملدا ہے. جڑا بندہ کسے بندے واسطے ہوندا ہے اللہ فرمان گے تو دے کرو لے لے پھر جو کچھ لینا ہے. جدے واسطے گیا سی تو تسی اللہ واسطے آئے سو اس واسطے بیٹھے ہو. اللہ پاک سارے دی حاضری محنت اور کاوش اپنی رضا رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے. حاجی محمد ارشد صاحب اور محترم بھائی عبدالحمید بھٹی صاحب اور انتہائی محنتی نوجوان بھائی محمد علی فاروقی صاحب. اور بڑی خوشی دی بات ہے کہ سٹیج تے جلوہ فروز انتہائی قابل احترام محترم جناب انعام اللہ بھٹی صاحب اور دیگر تمام احباب اللہ پاک سب دی محبت نو اپنی رضا رحمت دے نال قبول و منظور فرمائے. حضرات محترم، حضرت شیر پنجاب حفظہ اللہ تعالی اپنی گفتگو دے اندر فرما رہے سن، اور تانوں بھی اس بات دا پتہ ہے کہ ملک پاکستان اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اسلام دشمنی دی آماج گاہ اور مرکز بنایا جا رہا ہے. یعنی میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لگان والیاں انہاں خواتین نے اس دفعہ تے حدیں ہی کراس کر دیتیاں کہ اللہ بھی سن لے آزادی، نبی بھی سن لے آزادی. جڑی قوم رب دے مقابلے چ آ جائے پیچھے رہ کی گیا. ایسی قوم دے مقدرہ دے اندر ذلت، ہلاکت، تباہی اور بربادی لکھ دیتی جاندی. جو رب دے مقابلے دے اندر آ گئے، اللہ ذوالجلال نے جنہیں آکھیا سی نا انا ربکم الاعلی، مالک کائنات نے غوطے دے دے کے مارے اس. تو جڑے اتنے بے باک ہو جان پھر پیچھے رہ کی گیا میرے بھائیوں.
ساڑھے واسطے یہ بات انتہائی قابل فکر ہے، اور میں صحیح بات تو انہوں دس رہا، میں بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی. میں انشاءاللہ الرحمن صبح 10 بجے جہانیہ ضلع خانے وال دے اندر پہنچنا ہے، تو لمبا سفر ہے طویل. تسی میرے واسطے دعا کرو، میں تواڈے واسطے کرنا. اللہ پاک سانو سارے انو خیر و عافیت عطا فرمائے. تو میں یہ بات تو نہیں کہنی کہ نہ ہی میرے کو اتنا وقت ہے کہ اسلام نے خواتین نو حقوق کی دیتے ہیں. صرف ایک پہلو میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی خواتین سن، اور اے بھی خواتین نے سب تو پہلے اللہ ذوالجلال دے قرآن دی جڑی آیت میں تساں احباب دے سامنے پڑھی ہے، فرمایا بات ایک ہوئی ہے، اس کائنات دے اندر رہ کے میرے محبوب دی فرما برداری اور غلامی دے اندر جڑا زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوئے گا. جڑا مادر پدر آزادی دا خواہش مند ہے، جو آزادی دی بات کردہ ہے، اپنے گھر تو آزادی دی بات، والدین تو آزادی دی بات، اپنے بہن بھائیاں تو آزادی دی بات، گھر دی چار دیواری تو آزادی دی بات، شرم و حیا تو آزادی دی بات، غیرت اور حمیت تو آزادی دی بات، رب دے دین تو آزادی دی بات، اسلام تو آزادی دی بات. پھر اس آزادی تو بعد بربادی ہی بربادی ہے، تباہی ہی تباہی ہے. کامیابی، عزت اور وقار صرف ایک صورت دے اندر ہے کہ پیغمبر دی غلامی دے اندر آ جاؤ، نبی پاک دی فرما برداری دے اندر آ جاؤ. وگرنہ در در دیاں ٹھوکراں اور اللہ ذوالجلال پھر بڑے بڑے درندہ صفت لوگ اور ظالمہ دے حوالے تو انو کر دیں گے، اور جڑے لوگ پیغمبر دی غلامی دے اندر آن گے رب انہاں تے کتنا راضی ہوئے گا. ذرا سارے توجہ میری طرف رکھو. انشاءاللہ الرحمن میں کافی دیر تو بیٹھا دیکھ رہا سا کہ بندہ اپنی مرضی نال اٹھ کے کوئی بھی نہیں گیا، اور نہ ہی کسی دا جان نو دل کر رہا سی. وہی بندے گئے نے جنہاں نو کوئی باہروں لین آیا ہے. پتہ نہیں کوئی باہر بندہ کھڑوتا ہے جڑا کہندا ہولی ہولی کڈ لیا، باہر ہور کوئی نہ ہوئے. ایک تے ہے ہی ہے نا جڑا پیچھے لگا رہندا ہر ٹائم. تو حضرات انشاءاللہ الرحمن ہن جڑا بندہ آئے گا میری اودے تے نظر ہوئے گی پوری، تے تسی بھی نہیں جانا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. ہن کٹھے جاواں گے. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ایک باری سارے اونچی کہہ دے ہو ایسا نا، ایک کو تھوڑا جا کٹاؤ، آواز بے شک بدا دیو. حضرات ذرا توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا جنہ اللہ ذوالجلال دی بات نو مننے آؤ، اللہ دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں فرما برداریاں کیتیاں. وہ اللہ دے اتنے پیارے بن گئے، اتنے محبوب بن گئے، پروردگار عالم دے اتنے پیارے بن گئے. اللہ اکبر. کل قیامت دا دن ہوئے گا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ ذوالجلال ایسے لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے جو اللہ ذوالجلال دی طرفوں گولڈ میڈلسٹ لوگ نے، نوبل انعام یافتہ لوگ نے. اور وہ کون نے؟ فرمایا من النبیین، نبیان دی جماعت، وصدیقین، سچے لوگاں دی جماعت، والشہداء والصالحین، اے عظیم لوگاں دی ساتھ اور سنگت اور انہاں دی نسبت اور تعلق پیغمبر دی فرما برداری
تابعداری تو بغیر نصیب نہیں ہو سکتا. اور آئیے حضرات جس بات دا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ ذو الجلال دی توفیق و رحمت دے نال ذرا غور کرنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے, غور کرنا, نام ہے انہاں دا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام دی خدمت وچ آئے نے اور آ کے عرض کر دے نے, اللہ دے نبی میری انصاریاں دے فلاں گھر دے اندر رشتے دی بات چل رہی ہے, میں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کتنے مقدراں والے لوگ سن جنہاں نو مشورہ کرن واسطے بھی ملیا تے آمینہ دا لال ملیا, کونین دا تاجدار ملیا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اے مغیرہ جدھر تو شادی کرنی چاہ رہے ہیں کیا اس خاتون نو تو ایک نظر دیکھیا؟ عرض کیتی اللہ دے نبی دیکھیا تے میں نہیں, لیکن سنیا ہے او دی حیا دے متعلق, او دی غیرت دے متعلق, او دی شرافت دے متعلق سنیا ہے, دیکھیا نہیں. کائنات دے امام نے فرمایا, اے مغیرہ اے بات تیرے واسطے بڑی اچھی اور بہتر ہے اور قابل رحمت اور برکت ہوئے گی اگر تو ایک نظر دیکھ لویں گا. صحابی نے اتنی بات سنی, اپنے گھر جان دی بجائے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے انصاری صحابی دے گھر دی طرف روانہ ہو گئے. جا کے دروازے نو کھٹکھٹایا. حضرات ذرا توجہ کرنا, انصاری نے دروازہ کھولیا, سامنے ہون والا داماد نظر آیا. بڑی محبت دے نال, بڑے پیار دے نال جناب مغیرہ نو اندر لے گئے اور جناب آم دی وجہ دریافت کی تھی ہے, آم دی وجہ دریافت کی تھی. حضرت مغیرہ فرمان لگے, تسی جان دے ہو تواڈے گھر دے اندر میری رشتے دی بات چل رہی ہے. اج اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر ایسے بات دا میں اظہار کیتا تو کونین دے تاجدار نے فرمایا, نبی رحمت للعالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, او مغیرہ تیرے واسطے یہ بات بڑی بہتر ہوئے گی اگر تو ایک نظر دیکھ لیں گا. میں دیکھن واسطے آیا. جس وقت مغیرہ بن شعبہ نے اینی گل کیتی ہوئے لاہور والے انصاری صحابی دیتے تے چہرے دا رنگ ہی اٹھ گیا. او دیتے چہرے دا رنگ ہی, میری بیٹی نو نکاح تو پہلے ہی دیکھن واسطے آئے. انصار صحابہ پردے دے معاملے اندر بڑے سخت سن. پاکستان دی بات نہیں کر رہے, اج دی ریاست مدینہ دی بات نہیں کر رہے, 1400 سال پہلے دی حقیقی ریاست مدینہ دی بات کرن لگے ہیں. کتنے سخت سن, ذرا توجہ کرنا. ام المومنین سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے, جس وقت پردے دیاں آیتاں نازل ہوئیاں عشاء تو بعد دا ٹائم سی, اکثر لوگ اپنے گھرانو جا چکے سن, چند لوگ موجود سن. بتدریج اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. ہن ذرا توجہ کرنا قرآن دے اوپر, کہتے اللہ ذو الجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے, فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک. توجہ کرنا, کسے مفتی دا فتوہ نہیں, کسے خطیب دی خطابت نہیں, کسے شاعر دا شاعرانہ کلام نہیں. حضرات اللہ ذو الجلال دا قرآن خالق اور مالک دا کلام اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے, یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ فرماندے ہیں میرے پاک پیغمبر جی اپنیاں بیویاں نو, اپنیاں بیٹیاں نو, مومنہ دی خواتین نو یہ بات کہہ دے ہو کہ پردہ کریا کرن, بڑیاں چادراں اوڑھ لیا کرن. اے اللہ دا قرآن نازل ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں, عشاء تو بعد دا ٹائم ہے, وہ پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے حضرات ذرا توجہ کرنا. کہیں دے نے گلاں کرنیاں بڑیاں آسان نے لیکن عمل کرنے بڑے مشکل نے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا
کردار کا غازی بن نہ سکا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پیغمبر دے صحابہ نے اللہ ذوالجلال دا قرآن سنیا, رب دا قرآن سنیا تے قرآن دی ایک آیت سنی. رات عشاء تو بعد دا ٹائم ہے. پہلا کم صحابہ نے کی کیتا کہ فوری طور تے جا کے اپنی خواتین نو رب دا قرآن سنا دیتا. اسی بھی کدی سنایا ہے؟ اسی اور بہت کچھ سنانے ہیں. اسی یہ تو بڑا کینے میرے کو کچھ سن نہ لئی, قرآن نہیں سنایا کرو میرے بھائیو. اپنے گھران دا ماحول اچھا کرو, ماحول نو اسلامی بناؤ. اللہ اکبر. ایک گھر دا ماحول اور والدین دی تربیت دا نتیجہ کہ خواتین اتنیاں بے باک ہو گئیاں, نوجوان بیٹیاں اتنیاں بے باک ہو گئیاں کہ غیرت اور جناب حیا دیاں چادراں نو اتار دیتا. توجہ کرنا ذرا, صحابہ کرام نے جا کے اللہ ذوالجلال دا قرآن سنا دیتا. میرا جسم میری مرضی دے نعرے لگان والے آ. ام المومنین فرماندیاں نے کہ رات دیاں تاریکیاں چھائیاں ہوئیاں نے. او لوگو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, انصار دیاں عورتاں نے صبح ہوم دا انتظار نہیں کیتا. انہوں نے اے نہیں سوچیا کہ آج ہی قرآن نازل ہویا, خود پیغمبر دی زبان دے وچوں کیڑا سی سن لیا, کوئی نہیں اسی جناب تیاری کر لوانگیاں, اہتمام کر لوانگیاں. نا 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 نا. اللہ اکبر. انہاں دے گھرم دے اندر بڑیاں چادراں موجود نہیں سن. کسے نے کسے دے گھر دے وچوں چادر منگوائی, کسے نے تھلے بچھان والی چادر نو پکڑ لیا. وہ ساری رات وہ جاگ دیاں رہیاں. انہاں دیاں تے نیندراں اڑ گئیاں قرآن سن کے, انہاں دیاں نیندراں اڑ گئیاں. حضرات وہ جاگ دیاں رہیاں, اپنے پردے دا اہتمام کر دیاں رہیاں. وہ صبح دی اذان دا وقت ہویا, توحید دے نغمے مسجد نبوی دے محراب و منبر دے اندر گونجے. جناب سیدنا بلال نے اذان دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ کائنات فرماندیاں نے, او لوگوں فجر دی نماز انصار دیاں عورتاں مسجد نبوی دے اندر جدوں پڑھن واسطے آئیاں تے مکمل پردہ کر کے آئیاں. وہ عورتاں نہیں سن, انہاں دیاں خواہشاں نہیں سن, وہ دنیا تے زندگی گزار کے نہیں گئیاں. تسی انوکھیاں آ گئیاں نے, توڑا کوئی پیرو مرشد نہیں, توڑا کوئی مائی باپ نہیں, مادر پدر آزادی. گندے تو گندے معاشرے اندر بھی اتنے حیا باختہ الفاظ کوئی نہیں لیندہ. تسی کیسے پیغمبر دے امتی ہو؟ انہوں نے اے نہیں کیا, اجے بڑی زندگی پئی ہے, بڑا وقت پہ ہے. چلو وقت تے زندگی دی کیڑی گل ہے, صبح تے ہو لین دئیے. صبح ہوئے گی کہ تم کو چادرہ شادرہ لوانگیاں, چلو لے کو 2-4 دن تک گزرن. سورج چڑھنے دا انتظار ہی نہیں کیتا, بس مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو. تھے کوئی پچھن دسن والا ہی نہیں. اور ادھر کیے آئیے نا ام خلاد, جدہ جوان بیٹا شہید ہو گیا, جوان جگر دا ٹکڑا, نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر تے مکمل پردہ کیتا ہے. مکمل جوان بیٹا شہید ہوئے تے بڑے اہتمام دے نال, بڑی تیاری دے نال پردہ کر کے آئی. نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر صحابہ کرام بھی موجود نے تے بڑی جذباتی انداز اور کیفیت ہے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نو دسو میرا بیٹا پھر کیویں شہید ہویا, او نبی پاک علیہ السلام دے نال کیویں وفاواں کردا رہیا, کائنات دے امام دے نال کیویں محبتاں کردا رہیا. اللہ اکبر. اینو کہندے نے پیار, اینو کہندے نے محبت. اللہ اکبر. کہندے نے ان المحب لمن یحب مطیع, جدے نال محبت کری دی ہے او دی گل بھی مننی دی. او عشق دے نعرے مارن والے ہو, جدے نال محبت کری دی او دی گل بھی بول دے نہیں, او دی گل بھی مننی دی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محبت دی اگر بات آئی ہے
ذرا غور کر لینا اللہ ذو الجلال دا قرآن مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت ساری کائنات نالوں زیادہ قسم دا محمد بوٹے نے کیا سی نا جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے دید نو دن راتیں تے اج اونا بھی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ وچ خدانے میرے پتہ ہے بھی میں رہ گیا تے توں چھاپر میرے تے مکانا ہے حضرات بس بہت ہوگی ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے آخری ویلا بندے تے جدوں آوندا ہے حضرات ذرا توجہ کرنا جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی ہوئے جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اوہ نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کائنات دے امام دنال محبت کر اللہ اکبر کبیرہ سارے بے وفا پیغمبر دی محبت کائنات دے امام دی وفا نالو ود کسے دی نہیں ہو سکتی حضرات رات توجہ کرنا او پاک پیغمبر علیہ السلام میں حکم دی تعمیل بھی کردہ چلا جاما تائیں تے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے سارے نہیں بول دے ایک باری سارے کہہ دے سبحان اللہ ویہ لو تسی میرے وری ہون بول دے نہیں پہ ایک باری ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ سب سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں لفظوں میں تمہیں
بتاؤں ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اے میرا پیغمبر ہے تائیں تے کسی نے کیا سی الفضل ما شہیدت بہل آدھا، وہ فضیلت کو ہم دیئے جدہ اعتراف دشمن بھی کرے۔ ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد اے بات کہمتے مجبور ہو گیا، وہ انگریز مورخ مائیکل ہارٹ دی 100 دے اندر میرا پیغمبر میرے پیغمبر دا نام سب تو پہلے لکھن تے مجبور ہو گیا۔ اور جناب ہندو شاعر نے یہ بات کہی تھی، وہی جو نام کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ کتنا عظیم پیغمبر، اس پیغمبر نو چھڑ کے مادر پدر آزادی، اس نبی نو چھڑ کے چوڑیاں دی غلامی، اس نبی نو چھڑ کے اپنے آپ نو درندیاں دے حوالے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، او آئی نا ام خلاد، اللہ اکبر، تے بڑے جذباتی انداز دے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا بیٹا پھر کیویں لڑدا رہے آئے، انہیں تیر سینے تے کھادا ہے یا پشت تے کھادا ہے، کیویں نبی پاک دے نال محبتاں کردا رہیا، وفاواں کردا رہیا۔ صحابہ کرام نفوس قدسیہ دی جماعت، عزت والے، حیا والے، غیرت والے، اے دے باوجود ام خلاد دی اس حالت اور کیفیت نو دیکھ کے صحابہ دے کولوں رہیا نہ گیا اور بول کے کی کہن لگے تسألینا عن ابنک وانت متنکبۃ۔ اے بی بی ام خلاد جدہ جوان جگر دا ٹکڑا انہوں چھڑ کے چلا جائے، جس ماں دا جوان بیٹا داغے مفارکت دے کے چلا جائے، اللہ اکبر، انہوں تے اپنے سر دے دوپٹے دی ہوش نہیں رہندی۔ او بی بی تیرا جوان بیٹا گیا ہے، تو پھر بھی ایسی حالت دے اندر اور ایسیاں خبریں سن کے اللہ اکبر کہ جیڑی خبر سنن تو بعد بندے دیاں اکھاں دے اگے اندھیرے چھا جاندے نے، ساری دنیا اندھیر نگری بن جاندی ہے، تو پھر بھی مکمل پردہ کر کے آئی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مانو سوال کر رہے ہیں، مانو جدہ جوان بیٹا شہید ہویا اور شہادت دی خبر سن کے سیدھی آ رہی ہے، اور تسی جان دے ہو نا پھر ماں تے ماں ہی ہوندی ہے نا، ماں دا تے کوئی متبادل ہے ہی نہیں نا۔ تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، ذرا محبت دے نال ماں دا لفظ ذرا پیار نال لے لو، تسی یقین جانو بڑا تو انہوں سرور آئے گا جنہیں کدی نہیں نا محبت نال نہ لیا، چلو اج لے ہی لو، پیار دے نال ذرا ماں دا لفظ میرے نال ضرور بولنا ہے۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، سارے نہیں بول دے ذرا محبت دا ثبوت دے دے ہو۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے دعاواں
ماں دیاں اللہ دی قسم پکی گل جے تار دندیاں جے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور دیکھ تینوں ایسی محبت اللہ اکبر جا دنیا تے نس کے دیکھ لے یاریاں لگا کے دیکھ لے دوستیاں نبھا کے دیکھ لے اللہ اکبر کبیرہ ایک کو ماں ہی اس طرح کر دی ہوئی نظر آئے گی کس طرح وہ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدہ رین بوئے تے رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں اللہ اکبر کبیرہ کوئی انتظار کر رہا ہے کہ آئے گا ساڑھے واسطے کھلونے لے کے ساڑھے واسطے کوئی چیز لے کے کوئی انتظار کر رہا ہے کہ کمائی کر کے آئے گا کوئی انتظار کر رہا ہے کہ کپڑے لے کے آئے گا بس ایک کو مائیں جدیاں نیندراں اڈیاں نے بس رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں رو پے پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑ دا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں اوے کون ماں دا متبادل ہو سکتا ہے اللہ اکبر دی آوازیں تھی رہندے ماں دا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا ذرا توجہ کرنا او بی بی ام خلاد اوے ایسے عالم دے اندر بھی تو مکمل پردہ کر کے آئی ہے اللہ دی قسم لاہور والیا اس بی بی نے جڑا جواب دیتا ہے او تھپڑ ہے آج دی گندی تہذیب دے چہرے دے اوپر اللہ اکبر اور روشن مثال ہے قیامت تک آن والیاں عفت معاب ماما اور بہنہ واسطے او بی بی کی کہندی ہے ان ارزاؤ ابنی ولن ارضا حیائی اوے میرے پردے دے متعلق حیران ہون والے ہو مینوں اس بات دا جواب دو میرا بیٹا میرے کولوں جدا ہویا ہے میرے جگر دا ٹکڑا میرے کولوں جدا ہویا ہے میری حیات میرے کولوں جدا نہیں ہوئی میرا دین تے میرے کولوں جدا نہیں ہویا اوے آج کدھر چلی گئی حیا کدھر چلی گئی غیرت کدی کسی نے سوچیا بھی سی کہ ماما اور بہنہ اتنی جرت کرن گیاں اور اتنے حیا باختہ نعرے لگان گیاں اوے رب دی توہین رب کی توہین ہو رہی ہے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گلی کوچہ و بازار میں پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے کدھر ہیں ریاستی ادارے کدھر ہیں قانون نافذ کرنے والے وہ کدھر ہیں اسلام کا مذاق اڑانے والے وہ کہاں ہیں قرآن کی توہین کرنے والے تمہیں یہ لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے پھر تم کہتے ہو کہ قانون ہاتھ میں کیوں لیا رب کی توحید ہو رہی رب کی توہین ہو رہی ہے ایسے عالم میں تو زمینیں پھٹ جاتی ہیں آسمان گر جاتے ہیں قومیں تہو تیغ ہو جاتی ہیں نام و نشان مٹ جاتے ہیں وہ مجھے بتلائیے کدھر چلے گئے والدین کدھر چلے گئے بہن کدھر چلے گئے غیرت والے بھائی جو اپنی بہنوں کے متعلق اتنی بات بھی گوارا نہیں کرتے تھے جانوں کے اوپر کھیل جایا کرتے تھے اور کدھر چلی گئی اسلامی تہذیب کدھر چلی گئی اسلامی ثقافت آج ایک سکھ اپنے مذہب کے اوپر قائم ہے اس کی اپنی شناخت ہے اس کو بدلنے کے لیے وہ تیار نہیں
ایک ہندو اپنے مذہب کے اوپر اتنا متعصب ہے کہ اس نے مسلمانوں کا جینا دو بر کر دیا، بابری مسجد کو گرا دیا۔ آج ایک عیسائی اپنے مذہب کو لے کر میرے پیغمبر کے خاکے بناتا ہے، قرآن کے اوراق کو چلاتا ہے۔ میری بیٹی عافیہ صدیقی کو اس نے قید میں رکھ کر مجھے زمین بوس کر دیا، میری حیا کے اور غیرت کے جنازے نکال دیے۔ آج ایک یہودی اپنے مذہب کے اوپر پکا ہے۔ او مسلمان، کیا تیرا بھی کوئی پیر مرشد ہے؟ تیرا بھی کوئی رہبر اور رہنما ہے؟ اور تیرا بھی کوئی باپ اور بیٹا ہے؟ تو کدھر چلا گیا؟ تو کن کے پیچھے چلا گیا؟ اور تو نے تو ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا تھا، تیری غیرت کدھر چلی گئی؟ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، وقت آن پہنچا ہے، فیصلے کی گھڑیاں ہیں، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو نے غیرت کا ساتھ دینا ہے یا بے غیرتی کا ساتھ دینا ہے، شرم و حیا کی جانب کھڑا ہونا ہے یا ننگو آر کی جانب کھڑا ہونا ہے، رب کی توحید اور اسلام کی جانب کھڑا ہونا ہے یا دین کے دشمنوں کی جانب کھڑا ہونا ہے۔ میری بات کو یاد رکھنا، ہم جنس پرستی والے گندے معاشرے، تباہی ان کے مقدروں میں لکھی جا چکی ہے۔ شرم و حیا والے لوگ انشاءاللہ الرحمن قیامت تک آسمان کی بلندیوں پہ چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، فیصلہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ کدی اس طرح بھی ہویا سی؟ تسی دیکھو تے صحیح ساڈی حالت، اسی بالکل ہی اکھاں بند کیتیاں نے، کوئی بندہ بولن واسطے تیار ہی نہیں۔ اج تو 5 سال بعد ہوئے گا کہ ساڈیاں اولاداں کدھر جان گیاں، اسی انہاں نوں کیویں کنٹرول کران گے؟ 4 سال دی بیٹی زینب دے نال جڑی درندگی ہوئی ہے، وہ کس کلچر دی بھیٹ چڑھی ہے؟ 2 بچیاں دے سامنے موٹر وے تے ایک ماں دے نال جڑی درندگی ہوئی ہے، کس تہذیب دے خمیازے بھگت رہی ہے؟ او لاہور دی یونیورسٹی دیاں بچیاں جدیاں ہویاں باہر نکلیاں کہ جنہاں دی عزت اپنے پڑھان والیاں دے ہتھاں دے اندر تار تار ہو گئی۔ کس پیغام نے، کس تہذیب نے اور کس ثقافت نے انہوں نے یہ دن دیکھن تے مجبور کیتا؟ کوئی نقشہ نظر آ رہا ہے آن والے سالاں دا؟ اسی اپنی غیرت نو کس طرح بچاواں گے؟ میرے بھائیو، یہ بات ساڈے واسطے قابل فکر ہے۔ اگر اسی اجے بھی وقت ہے سمجھے نا، پھر یاد رکھیے اجے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو بات میں جتھے شروع کیتی ہے اتھے میں اودہ اختتام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس وقت کیا نا مغیرہ بن شعبہ نے کہ میں دیکھن واسطے آیا، تے انصاری صحابی دے چہرے دا رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا میری بیٹی نو دیکھن واسطے آئے؟ صحابی پیغمبر دا صحابی قبل اس دے کہ وہ انصاری جواب دیندہ، وہ دی جوان بیٹی بڑی شرم و حیا دے نال دیوار دی طرف چہرے نو کیتا تے بیٹھی ہے۔ حضرات پھر وہ دے کولوں رہا نہ گیا، ضبط دے بندن ٹوٹ گئے۔ اوتھے بیٹھی بول کے کہن لگی، او مغیرہ بن شعبہ، تو جاننا ہے اس بات نو، جاننا ہے تینوں پتہ ہے اس بات دا کہ کسے غیر محرم دے سامنے میں اپنی زینت نو ظاہر کر دوا، اے میری شرم و حیا دے خلاف ہے، میری خاندانی غیرت دے خلاف ہے، میری برادری دے طور طریقیاں دے خلاف ہے۔ نہ میری برادری اس بات نو، قوم قبیلہ اس بات نو گوارا کرے، نہ میرے والدین گوارا کرن، نہ میری غیرت گوارا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے مغیرہ،
اگر تو اپنی مرضی دے نال آیا میں تیرے سامنے ہاتھ بننی آ، اللہ دا واسطہ یہ تو اٹھ کے چلا جا، اے نہیں ہو سکدا، نہیں ہو سکدا اس طرح میں مرنوں تے مر جاواں، لیکن میں اس طرح نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ اور غیرت والے لوگ حضرات اس دنیا تو چلے گئے، کیسے حالات ساڑی زندگی دے اندر آ گئے، کاش اے حالات ویکھم تو پہلے سی بھی اس دنیا تو چلے جا چکے ہوں دے۔ توجہ کرنا ذرا، میرے پیغمبر دیاں پیشین گوئیاں پوریاں ہو رہی نے، غور کرنا۔ کہنے لگی او مغیرہ تو اٹھ کے چلا جا، اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات دوسری بھی ہے، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرکا ان تنظر الیہا فانظر۔ اے مغیرہ، اگر تینوں اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجے آئے، اگر تو اپنی مرضی دے نال نہیں آیا، کونین دے تاجدار نے تینوں بھیجے آئے، پھر میں نو دس، پھر میرا اے جواب نہیں ہوئے گا، رب ذوالجلال دی قسم ہے، پھر میں نہ اپنی برادری دی پرواہ کروں گی، نہ اپنے والدین دی پرواہ کروں گی، نہ اپنے قبیلے دے رسم و رواج دی پرواہ کروں گی، نہ اپنی سوچ اور فکر دے زاویے سامنے رکھاں گی۔ کائنات دے امام دی بات آئی ہے تے دسنا، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ عقیدہ میرا بھی ہے، ہر مسلمان دا عقیدہ کی ہے۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ او مغیرہ بن شعبہ، اگر نبی پاک علیہ السلام نے تینوں بھیجے آئے، جناب مغیرہ فرماندے نے بی بی میں اپنی مرضی دے نال نہیں آیا، کائنات دے امام نے میں نو حکم دیتا ہے تے میں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حضرات پھر لکھے حدیث دے اندر اس بی بی نے جدوں اتنی بات سنی ہے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنے ہے، وہ اپنی سوچ نو سامنے نہیں رکھیا، اپنی مرضی نو سامنے نہیں رکھیا، اپنے کپڑے نو ہٹا دیتا، جناب مغیرہ نے اپنی نظرہ نو جھکا دیتا، فوری طور تے کی فرمان لگے، آپ فرمان دینے میں نو اے رشتہ قبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر دونوں دا نکاح ہو گیا، ایک پیغمبر دا فرمان لے کے آیا، دوسری عورت نے پیغمبر دے فرمان نو سینے دے نال لگایا، وہ نبی دی بات نو اہمیت دین والا اے جوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہاں دی بنیاد ہی پیغمبر دی فرما برداری تے قائم ہوئی، جڑے رشتے جڑے ہی نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری دے اوپر۔ حضرات پھر نتیجہ کی نکلے آئے، وہ جاؤ حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو، انہاں دا جدوں نکاح ہو گیا پروردگار عالم نے پھر اتنیاں برکتاں دے نال نوازیا، اللہ ذوالجلال نے اس جوڑے نو اتنیاں محبتاں دے نال نوازیا، اتنی خیر و برکت عطا فرمائی کہ جزیرۃ العرب دے لوگ اس خاندان دیاں مثالاں بیان کریا کر دے سن، اس خاندان دیاں مثالاں بیان کریا کر دے سن۔ اللہ اکبر۔ صرف ایکو بات ہی انہاں نے پلے بن لئیے، بس اے ہوئی بات تو بھی یاد کر کے چلا جائیں، کیڑی؟ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے، ذرا محبت دے نال قرآن کہہ دے اللہ اکبر کبیرہ۔ جدا عقیدہ ہے، جدا عزم ہے، جڑا اس محبت دا اظہار کردا ہے، جڑا ارادہ رکھدا ہے، حضرات ذرا محبت دا ثبوت دیو۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے، اللہ اکبر کبھی۔ اے ہوئی مغیرہ بن شعبہ۔ لو میری آخری گل سن لو، 2-3 منٹاں دے اندر میں بات ختم کراں۔ اے ہوئی مغیرہ بن شعبہ کہندے نے اسلام قبول کرم تو پہلے ابو جہل نال میری بڑی یاری سی، جدوں میں جانا مکے اودوں میں جناب مکے ابو جہل دے کول، مکہ مکہ ہی تے بولو مدینہ مدینہ ہی۔ اللہ حضرت شیر پنجاب پڑھ، گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزہ آوندا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ او جدا ارادہ ہے او تے کہہ دو سبحان اللہ۔ گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا
مزہ آਉਂਦਾ ਇਹ ਬਾਗੋਂ ਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਾਗੋਂ ਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇਹ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇਹ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਬਰ ਆਉਂਦੀ ਬਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਆਉਂਦੀ ਬਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਓਏ ਮੱਕਾਤੁਲ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਆਉਂਦੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰ ਗਏ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲੈ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵல்லாਹਿ ਲਓ ਆਲਮੂ इन्नक रसूलुल्लाहि लत्तबअतुका अल्लाह दी कसम है जिस दिन मैनू इस गल दा पता लग गया कि तू वाकई अल्लाह दा रसूल है मैं कसम चुक के कहना कि मैं उदन ही तेरी पैरवी शुरू कर दिया मैनू पता ही नहीं तू नबी है भी कि नहीं मैं किवें तेरी बात मन्ना किस तरह मैं तेरी पैरवी करा नबी पाक अलैहि सलाम तशरीफ ले गए हजरत मुगीरा फरमाते ने मैं ते अबू जाल अगे तुर पे थोड़ा जिहा अगे गया ना अबू जाल कहंदा मुगीरा इस बंदे नूं जानना है मैं कहा कौन है कहंदा इहदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु उन्हें नहीं सी पढ़िया असीं ते पढ़ीए सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये कहंदा है कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ और मैं पता इनू किन्ना को जानना अबू जाल कहंदा कहंदा वल्लाहि ला आलमु इन्नहु लरसूलुल्लाह अल्लाह दी कसम है अबू जाल कह रहे कहंदा अल्लाह दी कसम है मैं दिल दियां गहराइयां तक इस बात नूं जानना कि ये अल्लाह दा सच्चा नबी अल्लाह दा रसूल है अल्लाह दी कसम हजरत मुगीरा कहंदे अबू जाल की गल होई अजे 2 मिनट नहीं गुजरे उन्हां दे सामने तू कसम चुक के गया मैनू पता ही कोई नहीं हुण जदों चले गए ने तू कहना अल्लाह दी कसम है सच्चे रसूल ने एक ही गल तो अबू जाल ने कलमा क्यों नहीं सी पढ़िया ला उन्हें आ गल हुण दसी क्यों नहीं सी उन्हें कलमा पढ़िया तुसीं भी सुन लेना कहंदा ओए मुगीरा ओए एवें कमलियां ना मार ओए तेनू पता है कलमा पढ़न दा मतलब की है कलमा पढ़न दे मतलब दा पता ही वो साढ़े वाकों तस्बीह फड़ी होंदी है असीं वो भी को 15 को तस्बीहां कर लैंदा रोजाना दियां कलमे शरीफ दियां जिन्ने को असीं पढ़ने उन्हें क्या ना 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 ओए मुगीरा कलमा पढ़न दा मतलब तेनू नहीं पता मेरे कोलों पुछ इत्थे अरब दे अंदर मक्के अंदर किसे दी हो जाए लड़ाई किसे दा हो जाए झगड़ा किसे दा कोई फसाद हो जाए पंचायत आ जाए मेरे डेरे ते मैं कर दवां फैसला पूरे अरब दे अंदर किसी दी जुर्रत नहीं मेरे फैसले नू चैलेंज कर दवे मेरी बात नू सुप्रीम हैसियत हासिल है ते कलमा पढ़न दा मतलब पता की होएगा जिस दिन पढ़ लिया कलमा उस दिन मक्के वालियां दे फैसले अबू जाल नहीं करेगा कबाइल दे फैसले अबू जाल नहीं करेगा लड़ाइयां और झगड़ियां दे फैसले अबू जाल नहीं करेगा ओए मुगीरा कलमा इस बात का तकाजा कर रहा है कि अबू जाल दे भी फैसले करेगा ते मुहम्मद करीम ही करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐस गल्लों नहीं सी उन्हें कलमा पढ़िया असी कलमा भी पढ़ने गल एक नहीं मनदे
اسی کلمہ نہیں پڑھ دے کلمے پڑھنے اسی بات ایک نہیں بن دے نا میرے مسلمان بھائی بس اللہ دے حبیب نال دلوں اللہ دے حبیب نال جنوں دلوں نا او ذرا پھر میرے نال بولے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا اوے اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیدا اج میں نو بڑی اس بات دی خوشی ہے کہ میرے چاچو جان حضرت سید زین العابدین شاہ حفظہ اللہ اللہ پاک انہوں صحت سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے ماشاءاللہ تشریف فرمانے ایک گفتگو کر رہے سن میں نو مامو جان دی یاد آ رہی سی حضرت سید خبیب احمد شاہ صاحب اللہ پاک انہوں جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے حضرات ذرا توجہ کرنا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ جنوں چاہیدہ بس وہی بولے سبنوں اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیدہ اللہ دے حبیب نال جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں سیاں نہ جان ساڈے کولوں ہن دوریاں سونے دے شہر وچ اوے سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیدہ سونے دے شہر وچ ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں صحابہ نے وار دھتیاں اپنیاں جوانیاں صحابہ والا سبدا صحابہ والا تیرا صحابہ والا میرا صحابہ میرے منہ چلے گئے نا تو پھر دیکھ لی حضرات توجہ کرنا صحابہ والا سبدا کردار ہونا بھائی محمد علی فاروقی صاحب انہیں جذبے والا کوٹلی کوئی پروگرام ہوئے کوئی بلندی ہوئے کوئی لاہور ہوئے ماشاءاللہ اس طرح پج ناس اور دوڑ دھوپ کر دے اللہ پاک اس نوجوان دیاں بھی محنتاں قبول و منظور فرمائے تے ذرا سارے محبت دے نال میرے نال بولو جدا عقیدہ اور جدا جناب نظری ہے اور جدا اے شوق اور ذوق ہے کہ صحابہ والا سبدا کردار ہونا ایک گل آخری کرن لگے ہیں تے ہے تھوڑی جی کوڑی غصہ تو نہیں نہ کر دے نہیں کر دے انشاءاللہ جے تسی غصے والے ہوندے میں کدی بھی نہ کردا مینوں پتہ تسی غصے والے ہے ہی نہیں ذرا محبت دے نال توجہ کرنا جیدا دعوی پیار دا جیدا دعوی پیار دا او داڑھی نو مناوے نا ٹھیک ہے نا جی بھائی عبدالمجید پٹی چلا گیا میں کڑا ہاتھ کھڑے کرانے سن بہرحال ذرا بات میری محبت دے نال سن لیا جے جیدا دعوی پیار دا او داڑھی نو مناوے نا سنت رسول دا مذاق اڑاوے نا صرف گلی باتی نہیں کچھ عملی بھی اظہار ہونا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ اور شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے آمین